بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 131 نفحۃ العرب۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوانات پڑھیں گے۔ الہجاء، ہجو کرنا، مذمت کرنا۔ وقال آخر، ایک دوسرے شاعر کا شعر ہے۔ ابن بسام کا شعر۔ وقال عباس الخیاطی، اسی طریقے سے عباس خیاط کا شعر۔ ولبعضهم، اور کسی اور شاعر کا شعر ہے۔ یہ 5 عنوانات پڑھیں گے۔ الہجاء، وقال آخر، ابن بسام، وقال عباس الخیاط، ولبعضهم۔ الہجاء ولبعضهم، ابو جعفر رجل عالم بما يصلح المعدة الفاسدة تخوف تخمة أضيافه فعودهم أكلة واحدة۔ الہجاء، ہجو کرنا، مذمت کرنا۔ ولبعضهم، کسی شاعر کا شعر ہے۔ ابو جعفر رجل عالم، ابو جعفر ایک ایسا شخص ہے۔ عالم بما يصلح المعدة الفاسدة، جو ایسا نسخہ جانتا ہے جو فاسد معدے کو درست کر دیتا ہے۔ تخوف تخمة أضيافه، وہ اپنے مہمانوں کی بدہضمی سے ڈرتا ہے۔ فعودهم أكلة واحدة، اس لیے انہیں ایک ہی لقمے کا عادی بناتا ہے۔ الہجاء، ہجا یہجو ہجاء، مذمت کرنا، ہجو کرنا۔ یصلح، اصلح یصلح اصلاحا، ٹھیک کرنا، درست کرنا۔ تخوف، تخوف یتخوف تخوفا، ڈرنا، گھبرانا۔ تخمۃ، تخم یتخم تخما، سمع یسمع سے بدہضمی ہونا۔ فعودهم، عود یعود تعویدا، عادی بنانا۔ اکلتن، اس کی جمع اکلن آتی ہے، لقمہ۔ بما یصلح، جار مجرور، یہ عالم سے متعلق ہے۔ فعودهم میں فا تعلیلیہ ہے۔ اکلتا واحدہ، یہ عود کا مفعول ثانی ہے۔ ان اشعار کے اندر شاعر نے ابو جعفر کی مذمت بیان کی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کو شکم سیر کر کے نہیں کھلاتا ہے، صرف چند لقمے کھلانے پر اکتفا کر لیتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ بیان کرتا ہے کہ کم کھانے سے معدے میں فساد پیدا نہیں ہوتا اور آدمی بدہضمی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یوں تو اپنی جگہ یہ نسخہ ٹھیک ہے، مگر مہمانوں کے ساتھ یہ برتاؤ بد اخلاقی بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے، اسی لیے اس کی ہجو کے اندر یہ اشعار اس نے پڑھے ہیں۔ عنوان نمبر 2، وقال آخر رغیف ابی علی حل خوفا من الاضیاف منزلة السماک اذا کسروا رغیف ابی علی بکا یبکی بکاء فہو باکی۔ وقال آخر، ایک دوسرے شاعر کا شعر ہے۔ رغیف ابی علی، ابو علی کی روٹی، حل خوفا من الاضیاف، مہمانوں کے خوف سے، منزلۃ السماک، سماک ستارے کے درجے میں ہو گئی ہے۔ اذا کسروا رغیف ابی علی، جب مہمان ابو علی کی روٹی توڑتے ہیں، بکا یبکی بکاء فہو باکی، تو وہ خوب روتا ہے اور روتا ہی رہتا ہے۔ رغیف، اس کی جمع ارغیفۃ آتی ہے، روٹی۔ حل، حل یحل حلولا، باب نصر ینصر سے اترنا۔ اضیاف، ضیف کی جمع ہے، مہمان۔ سماک، ایک ستارے کا نام ہے۔ کسر یکسر کسرا، توڑنا۔ خوفا، مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ بکا یبکی بکاء، یہ پورا جملہ جزا واقع ہے۔ باکن، اصل میں باکیجن تھا۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ ابو علی کی روٹی کسی کے حلق تک پہنچ جائے، یہ تو ایسے ہی محال ہے جیسے سماک ستارے کا حصول محال ہے۔ ابو علی کا حال تو یہ ہے کہ اگر مہمان اس کی روٹی توڑتے ہیں تو اس کے دل پر اتنا گراں گزرتا ہے
اتنا بھاری اور بوجھ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فوراً بے تحاشا رونے لگتا ہے اور مسلسل روتا ہی رہتا ہے۔ گویا ان اشعار میں بخل کے سلسلے میں ابو علی کی مذمت اور ہجو بیان کی گئی ہے۔ عنوان نمبر 3، ابن بسام اتانا بخبز لہو یابس کمثل الدراہم فی خلقتہ اذا ما تنفست عند الخوان تطایر فی البیت من خیفتہ۔ ابن بسام کہتا ہے اتانا بخبز لہو یابس، وہ ہمارے پاس اپنی ایک خشک روٹی لے کر آیا، کمثل الدراہم فی خلقتہ، جو اپنی شکل و صورت میں دراہم کی طرح تھی۔ اذا ما تنفست عند الخوان، اگر تو دسترخوان کے پاس سانس لے لے، تطایر فی البیت من خیفتہ، تو وہ دراہم گھر میں اس کے خوف سے اڑتے پھریں۔ خبزن اس کی جمع اخبازن آتی ہے روٹی، یابسن یبس یبس یبسن سے ہے، اس کا معنی ہے خشک ہونا۔ خلقت صورت، شکل و صورت۔ تنفستا تنفس یتنفس تنفسن سانس لینا۔ الخوان خوان اس کی جمع اخونتن آتی ہے دسترخوان۔ تطایر یتطایر تطایرن اڑنا۔ خیفہ خوف گھبراہٹ۔ کمثل الدراہم فی خلقتہ، یہ پورا مصرع صفت ثانی ہے خبزن کے لیے، اور یابسن اس کی صفت اول ہے۔ تطایرہ اصل میں تطایرہ تھا، ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ ان اشعار مذکورہ میں ابن بسام نے کسی کے بخل ہی کی مذمت کی ہے کہ فلاں آدمی کا حال یہ ہے کہ نامعلوم کتنے دنوں کی پڑی ہوئی خشک روٹی کے ٹکڑے لے کر آیا، اور اس کے بارے میں بھی یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی اسے کھائے۔ اگر تم دسترخوان کے پاس سانس بھی لے لیتے تو اس کے ہوش اڑ جاتے، اس ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ کوئی اس روٹی کو کھا لے گا۔ تو یہ بخل کی مذمت بیان کر رہا ہے ابن بسام بھی۔ عنوان نمبر 4، وقال عباس الخیاط رغیفۃ النجم لمن رامہ یرا ولا یطمع فی لمسہ کأنہ فی جوف مرآتہ یبدو ولا یطمع فی جسہ وفلسہ الامس الذی قد مضى بل امسہ اوجد من فلسہ۔ عباس خیاط کا شعر ہے اور وہ کہتا ہے رغیفۃ النجم لمن رامہ، نجم کی روٹی کا جو شخص قصد کرے، یرا وہ دیکھتا رہے، ولا یطمع فی لمسہ اور اسے چھونے کی خواہش نہ کرے، کأنہ فی جوف مرآتہ گویا کہ اس کی روٹی اس کے آئینے کے اندر ہے، یبدو جو ظاہر ہوتی ہے، ولا یطمع فی جسہ اور اسے ہاتھ سے چھونے کی خواہش نہیں کی جاتی۔ وفلسہ الامس الذی قد مضى اس کا پیسہ کل گزشتہ کی طرح ہے جو گزر گیا، بل امسہ اوجد من فلسہ بلکہ کل گزشتہ کا پایا جانا زیادہ لائق ہے اس کے پیسے کے مقابلے میں۔ الخیاط مبالغہ کے صیغہ ہے، خاطہ یخیط سے سینہ، سینے والا۔ رغیفتن اس کی جمع ارغفتن آتی ہے، پیچھے گزرا ہے روٹی۔ رامہ رام یروم رومن قصد و ارادہ کرنا۔ طمع یطمع طمعا لالچ کرنا، چاہنا۔ لمسن چھونا۔ جوفن اس کی جمع اجوافن آتی ہے، پیٹ۔ مرآتن اس کی جمع مرائی آتی ہے، آئینہ۔ یبدو بدا یبدو بدون ظاہر ہونا۔ جسی جس یجس جسن باب نصر ینصر سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہاتھ سے چھونا۔ فلسہ فلسن اس کی جمع فلوسن آتی ہے، پیسہ۔ امس کل گزشتہ۔ فلسہ مبتدا ہے، الامس الذی قد مضى اس کی خبر ہے۔ من فلسہ یہ جار مجرور اوجدو کے متعلق ہے۔ ان اشعار مذکورہ میں بھی نجم کے بخل کو بیان کیا گیا ہے اس انداز سے کہ اگر کوئی چاہے کہ نجم کی روٹی کا قصد کرے، صرف دیکھنے پر اکتفا کرے،
کھانے کی خواہش ہرگز مت کرے۔ نجم کی روٹی کی مثال تو اس چیز کی سی ہے جو آئینے میں دکھائی دے کہ اسے دیکھا تو جا سکتا ہے مگر ہاتھ لگانا بالکل بھی ممکن نہیں ہوتا، اور اس کے پیسے کا حصول تو انتہائی محال ہے۔ اس کی مثال تو کل گزشتہ کی طرح ہے کہ جس طرح اس کا لوٹ کر آنا محال ہے، اسی طرح اس کے پیسے کا حصول محال ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یوں کہیے کہ کل گزشتہ کا حصول تو ممکن ہو سکتا ہے مگر نجم کے پیسے کا حصول تو بالکل ہی سرے سے محال ہے، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ عنوان نمبر 5، وَلِبَعْضِهِمْ لَا تَعْزُلُونِي إِنْ هَجَرْتُ طَعَامَهُ خَوْفًا عَلَى نَفْسِي مِنَ الْمَأْكُولِ فَمَتَى أَكَلْتُ قَتَلْتُهُ مِنْ بُخْلِهِ وَمَتَى قَتَلْتُ قُتِلْتُ بِالْمَقْتُولِ۔ کسی شاعر کا یہ شعر ہے، لا تعزلونی ان حجرت طعامہ خوفا علی نفسی من المأکول، تم مجھے ملامت مت کرو اگر میں کھانے والی چیز سے اپنے اوپر خوف کرتے ہوئے اس کے کھانے کو چھوڑ دوں۔ فمتا اکلت، کیونکہ جب بھی میں کھاؤں گا، قتلتہ من بخلہ، تو اس کے بخل کی وجہ سے اسے قتل کروں گا۔ وَمَتَى قَتَلْتُ قُتِلْتُ بِالْمَقْتُولِ، اور جب میں قتل کروں گا تو مقتول کے عوض مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ لا تعزلونی، عزل یعزل عزلا، عزل یعزل عزلا، نصر و ضرب دونوں سے استعمال ہوتا ہے ملامت کرنا۔ حجرتو، حجر یحجر حجرا و حجرانا، چھوڑنا۔ معقول، اکل یاکل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ مقتول، یہ قتل یقتل سے مقتول کا صیغہ ہے جس کو قتل کیا جائے۔ لا تعزلونی، یہ جملہ جزائے مقدم ہے، ان حجرتو یہ شرط مؤخر ہے۔ خوفا علی نفسی، خوفا یہ ہجرت کا مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر کسی شخص کے بخل کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں فلاں کا کھانا نہ کھاؤں اپنے اوپر خوف کرتے ہوئے تو مجھے ملامت مت کرو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے کھا لیا تو اسے اتنی تکلیف ہوگی کہ اس کی جان نکل جائے گی، اور میری وجہ سے اگر وہ ہلاک اور مقتول ہو گیا تو ظاہر ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، اس لیے میں بھی اس کی پاداش میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ تو یہ اس کے بخل کو بیان کر رہا ہے کہ کہیں اس کے بخل کی وجہ سے کہیں اس کی جان ہی نہ چلی جائے اور اس کا قصاص مجھ پر لازم نہ ہو جائے۔